آج ہم ایک ایسے بحران کو دیکھنے جا رہے ہیں جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے آبنائے ہرمز کی، ایک چھوٹی سی آبی گزرگاہ کی، جو عالمی معیشت کے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ پانی کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا صرف 21 میل لمبا آخر عالمی معیشت کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب ہی ہمیں اس بحران کی جڑ تک لے جائے گا۔ 20% یہ ایک ایسا نمبر ہے جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ یہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے عالمی تیل کا وہ حصہ ہے جس پر اب سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، دنیا کی تجارت کا یہ پورا کا پورا 20% حصہ اب خطرے کی زد میں ہے، اور اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھر کی توانائی کی سپلائی میں ایک بہت بڑا خلل آ سکتا ہے۔ تو چلیے اس بحران کی تفصیلات میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس اہم ترین مقام پر ہو کیا رہا ہے۔ تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ یہاں ایک دوہری ناکہ بندی چل رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ ایران کو روک رہا ہے اور دوسری طرف ایران باقی دنیا کا راستہ بند کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا تعطل ہے جس نے سمجھیں کہ دنیا کی سب سے اہم تجارتی شاہراہ کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالیں کہ یہ سب کتنی تیزی سے ہوا۔ فروری کے آخر میں شروع ہونے والا ایک فوجی آپریشن صرف چند ہی ہفتوں میں اپریل تک ایک پورے سمندری بحران کی شکل اختیار کر گیا، خاص طور پر جب 2 بین الاقوامی جہازوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ اب آتے ہیں اس بحران کے سب سے بڑے اور فوری نتیجے پر، یعنی تیل کی قیمتوں کو جیسے آگ لگ گئی ہو۔ یہ چارٹ بالکل صاف دکھاتا ہے کہ مارکیٹ کو کتنا بڑا جھٹکا لگا ہے۔ دیکھیں، گولڈمن سیکس کے مطابق بحران سے پہلے اندازہ تھا کہ 2026 میں تیل $70 کا ہوگا، اب نیا اندازہ $85 ہے، اور صورتحال جب انتہائی خراب ہوئی تو قیمت $160 فی بیرل تک چلی گئی۔ 1000%! یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے، یہ جنگی خطرے کے انشورنس پریمیم میں ہونے والا ناقابل یقین اضافہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے سے جہاز گزارنا اب صرف خطرناک ہی نہیں بلکہ انتہائی مہنگا بھی ہو گیا ہے۔ اور اس صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ورلڈ اکنامک فورم کے اس بیان سے ہوتا ہے، حکومتیں اب صرف مارکیٹوں کو سنبھال نہیں رہیں بلکہ ان کی ضمانت دے رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ انشورنس مارکیٹ تو بالکل ٹھپ ہو چکی ہے، اور اب حکومتوں کو آگے آ کر آخری سہارے کا کردار ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ذرا سپلائی چینز کی افراتفری پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بحران صرف تیل تک محدود نہیں ہے۔ بہت سی ایسی دوسری چیزیں ہیں جو اس میں پھنس گئی ہیں، ایسی چیزیں جن پر ہماری روزمرہ کی زندگی کا انحصار ہے۔ یہ ڈونٹ چارٹ دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم صرف ایک راستے پر کتنا زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی 30% کھاد، 25% سلفر اور 33% یعنی 1/3 میتھنول کی تجارت اسی راستے سے ہوتی ہے۔ تو جب یہ راستہ بند ہوتا ہے تو ان ساری صنعتوں پر سیدھا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ صرف نمبرز کی بات نہیں ہے، اس کے حقیقی اثرات ہیں۔ کھاد کی کمی کا مطلب ہے ایشیا میں غذائی تحفظ کو خطرہ۔ سلفر میں رکاوٹ کا مطلب ہے الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں اور تانبے کی پیداوار میں کمی۔ یہ بحران دیکھا جائے تو ہر شعبے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے، آخر یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہاں مسئلہ بالکل واضح ہے۔ دونوں فریقوں کے مطالبات ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام بند کرے، جبکہ ایران چاہتا ہے کہ اس پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں اور آبنائے پر اس کا کنٹرول مانا جائے۔ ان پوزیشنز کی وجہ سے سفارتکاری بالکل رک چکی ہے۔ اور پھر ایک نئی پالیسی نے آ کر معاملے کو مزید الجھا دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا یہ بیان سنیں، یہ امریکی جہاز نہیں تھے، یہ اسرائیلی جہاز نہیں تھے، لیکن اس بیان کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک 2 سطحی جنگ بندی، یعنی ایک ایسی پالیسی جہاں 2 الگ الگ قانون ہیں۔ اگر امریکی یا اسرائیلی جہاز پر حملہ ہو تو وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے، لیکن اگر کسی اور ملک کے کسی بھی بین الاقوامی جہاز پر حملہ ہو تو اسے خلاف ورزی نہیں سمجھا جائے گا۔ اس پالیسی نے حقیقت میں زیادہ تر تجارتی جہازوں کو حملوں کے لیے بالکل غیر محفوظ چھوڑ دیا ہے۔ تو اس پوری صورتحال کا ہم سب پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ تو اس بحران کے 3 سیدھے سادے نتائج ہیں۔ پہلا، ایندھن مہنگا ہو رہا ہے۔
دوسرا، سپلائی چین میں بگاڑ کی وجہ سے روزمرہ کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یعنی مہنگائی۔ اور تیسرا، دنیا بھر میں معاشی کے ساتھ بازاری یعنی ریسیشن کا خطرہ بڑھ گیا ہے، جس کا امکان گولڈمین سیکس نے امریکہ کے لیے 30% تک بڑھا دیا ہے۔ اور آخر میں یہ بحران ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف تیل کا نہیں، بلکہ یہ ہماری اس گلوبلائز دنیا کا ایک امتحان ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ جب نظام کی ایک اہم کڑی ٹوٹتی ہے تو پورا ڈھانچہ کتنا نازک ہو سکتا ہے۔ ہماری لچک کا اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔